اچھا، اس کے اندر آپ مضاف موصوف صفت میں جتنا قرآن کا مطالعہ کرتے جائیں گے اس پہ غور کرتے جانا تو آپ کو فائدہ ہے. آپ لوگ پڑھے تلاوت کیے تو اس میں اب تک آپ 4 چیزیں غور کر سکتے. کیا ہے 4 چیزیں؟ فعالہ کی پوری گردان، یہ 14 صیغے کہاں پر آئے اس کو آپ نوٹ کرنا. ہاں، پھر اس کے بعد حروف جار کہاں پر آئے اس کو غور کرنا. ہاں، پھر موصوف صفت میں آپ کو کئی طریقے بتائے، واحد، تثنیہ، جمع، وہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آنا. تو اور اس کے بعد ضمائر جو آپ کو بتائے، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا. قرآن میں جس پوزیشن میں ہے وہ پوزیشن کون سی ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے. میں بتایا کہ یہ ضمہ والی پوزیشن ہے، اس کو رفع والی پوزیشن میں وہ ضمیر آتی ہے، یعنی جہاں سے سینٹنس میں ہر ایک حرکت کا ایک مقام ہے. تو سب سے بہترین اعلیٰ پوزیشن جو ہے ضمہ کی ہوتی ہے، تو وہ ضمائر ضمہ والے ہیں، رفع والے ہیں. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا. تو یہ چاروں چیزیں نوٹ کرنا آپ. تو کتنی بڑی کامیابی ہو گئی آپ کو، 1 ہفتے کے اندر آپ سمجھ نہیں سکتے، آپ یعنی پورے قرآن کو کور کر سکتے نا آپ. ہاں، تو اس کے لیے آپ ایک پلان بنانا. یہاں تو آپ 1 گھنٹے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، اگر آپ کو یہاں سے جانے کے کلاس کے بعد ایک 10 منٹ 15 منٹ بھی مل گئے تو آپ اس پلان کو اپلائی کر سکتے ہیں. میں جیسے بتا رہا ہوں، دیکھیے آپ کے معلومات کے لیے فائدہ ہو. یا 10 منٹ پہلے جمع ہو کے آپ بیٹھ سکتے ہیں تو ویسا بھی کر سکتے ہیں. کیا کیجئے، اب سب جتنے بھی ساتھی ہیں آپس میں آپ اتفاق کیجئے کہ ہم ایک آدھا پارہ لیں گے یا پاؤ پارہ لیں گے. ہم سب آدھا پارہ لیں گے یا پاؤ پارہ لیں گے. اس کو تقسیم کر لیں آپس میں، 10 آیتیں، 20 آیتیں، یا ایک رکوع یا آدھا رکوع تقسیم کر لیں. جو پڑھے اس کو فالو کریں آپ پھر ایک دوسرے سے شیئر کریں اس کو. آپ کیا کریں گے، آپ پوری کتاب پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ ٹائم بھی لگے گا، آپ ٹائم بھی نہیں دے سکیں گے، بیزار ہو جائیں گے. ہاں، تو آپ اس کو آخری صورتوں سے یا بیچ کی صورتوں سے یا شروع کی صورتوں سے آپ اس کو ابھی سے کوشش کیجیے. جو چیز پڑھے وہ اس میں آ رہی نہیں آ رہی ہے، جو چیز پڑھے اس میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. تو اگر فرض کیجئے 8 آدمی 10 آدمی ہیں، ہاں، ایک پارے میں 20 رکوع 18 رکوع ہوتے ہیں. اگر آدھا پارہ لیے تو ہر ایک کو ایک رکوع ملتا. ایک رکوع 1 صفحہ، سوا صفحہ، 1.5 صفحہ. اب سب معلومات کلیکٹ کر لیے تو اس میں کتنا اچھا ہو جاتا ہے، ایک صورت میں کتنی آئی. آپ خود ایک انڈیکس بنا سکتے. آپ خود فعل ماضی کا کتنا، فعل مضارع کا کتنا، ہاں، موصوف صفت اس میں کتنے ہیں، ہر صورت کا آپ انڈیکس بنا سکتے ہیں. تو ایسا کوشش کیجیے. یہاں 1 گھنٹے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے، جو چیز لے رہے ہیں سیکھنے جا رہے ہیں، لیکن آپ کے طور پر تنہائی میں پریکٹس کرنا وہ زیادہ آپ کے لیے فائدہ پہنچتا. زیادہ آپ کو تنہائی میں کریں گے تو وہ زیادہ فائدہ آپ کو پہنچے گا. ٹھیک ہے، ایسا کریں گے، کوشش کریں گے. ہاں، ایسی کوئی کرے تو آپ کو بہتر ہو سکتا ہے اس میں انشاءاللہ. السلام علیکم صاحب. الحمدللہ. یہاں کتب خانے پہ آ جائیے صاحب، میں کتب خانے پہ ہوں. ہاں، ادھر بن جائیے، کتب خانے پہ آ جائیے آپ. کتب خانہ ہے یہاں بی بی بازار پر. ہاں، مسجد پر آ جائیے. ٹھیک ہے، السلام علیکم. ہاں، سمجھ میں آئی بات آپ کو. تو آپ پھر آپس میں اس کو شیئر کریں.
آپ جو چینج لکھے آپ ان کو دیجیے، آپ جو لکھے ان کو دیجیے آپس میں، تو پورے ایک صورت کے آدھے پارے کے معلومات جمع ہو جاتے ہیں، ہاں، کم وقت میں۔ کوشش کر سکتے ہیں نا ایسا؟ پھر اگر نیا سبق پڑھا تو پھر اس صورت کو دوبارہ پڑھی، اس میں نئی چیزیں کیا آئی ہے دیکھ کر اسی صورت کو، تو ایک ایک صورت آپ کو پختہ ہوتے چلی جاتی۔ میں ڈیفینیٹلی میں آپ کو کہوں گا کہ اس 3 مہینے کے اندر پورے قرآن کو حل کر سکتے، آپ پورے قرآن کو حل کر سکتے، ہاں۔ اور کوئی قرآن غلط پڑھ رہا ہے تو آپ اس کو ڈنکے کی چوٹوں بول سکتے کہ یہاں یہ غلطی کر رہا ہے اور غلطی یہ ہے، غلطی یہ ہے، ہاں۔ اتنی شناخت آپ کو معنی مفہوم کے لحاظ سے ہو جائے گی انشاءاللہ، ہاں۔ تو ایسا کوشش کیجیے۔ پہلے اگر سنگولر لینا ہے تو آپ چھوٹی چھوٹی صورتوں کو لیجیے، سنگولر انڈیویجول لینا ہے آپ، ہاں۔ اگر کوئی صورتیں زیادہ بڑی نہیں ہے، آخری کے پاروں سے چلیں گے تو 2 رکوع ہے تو 2 آدمی تقسیم کر لیجیے، آپ 2 رکوع، آپ 2 رکوع، آپ 2 رکوع، بعد میں اس کو ایکسچینج بھی کر لیجیے، تو یہ اس سے فائدہ ہوگا۔ تو کتنے اس کے اندر قرآن کے اندر موصوف صفت جمع ہوئے ہیں آپ بتا سکتے، آپ بتا سکتے، اور اس کا معنی بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اب جب نماز میں تلاوت ہوگی، آپ خود مطالعہ کریں گے تو اس کے معنی آپ کو صحیح ذہن میں بیٹھیں گے، غلط نہیں بیٹھیں گے، فرق بھی معلوم ہوگا آپ کو، یہ فائدہ ہے۔ آپ اس کے بعد بھی آپ وقت دینا، تھوڑا سا اس کے بعد بھی آپ تھوڑا سا وقت دینا، ٹھیک ہے۔ چلیے، تو اب اس کو اگر چاہیں تو ہم 1 ہفتہ بھی کھینچ سکتے ہیں، اس سبق کو، موصوف صفت کے سبق کو پورا ہفتہ بھی ہم کور کر سکتے ہیں۔ مثالیں آپ جمع کر کے پھر اس کو یہاں انالیسس کر کے لائیں، کچھ جمع کر کے لائیں، مثالیں صاحب کل جو یہاں پڑھے تھے اس کے علاوہ ایگزامپلس ہیں، ہاں، ہونا چاہیے نا، ہاں۔ کتاب مرقوم، کل کافی باتیں آئی تھی، نوٹ کر کے رکھنا اس کو، اس کا موصوف صفت کا انڈیکس بنا کے آپ کتاب کے اندر نوٹ کر کے، میں بولا بھی آپ کو، ایک مثال آپ معرفہ کی، ایک مثال نکیرہ کی، ایک مثال مذکر کی، ایک مثال مؤنث کی، ایک مثال تثنیہ کی، ایک مثال جمع کی، یہ پوری جمع کریں، 10 مثالیں جمع کرنا بولا آپ کو میں، کوئی بھی نہیں کرے، ہاں، نہیں کریں تو آگے نہیں بڑھ سکتے آپ۔ وقت خالی وقت میں دے کر کر لیجیے آپ، تو اب بہت آسان ہے، آپ موبائل ہاتھ میں لے لیں گے، دوسری چیزیں دیکھنے کے بجائے اس پر محنت کیجیے۔ خیر، آج کا ہمارا سبق ہے مضاف مضاف الیہ، آج کا ہمارا سبق ہے مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ۔ مضاف کہتے ہیں اضافت، کسی چیز کی طرف نسبت کرنا، کسی کو کسی چیز کی طرف نسبت کرنا۔ 2 چیزیں ہیں، 2 چیزیں ہیں، یہ پین ہے، یہ میں ہوں، یہ پین ہے، یہ میں ہوں، میرے کو اس سے جوڑنا ہے، اس کو بولیں گے عارف کا قلم، ہاں۔ اچھا، میں دنیاوی مثال کیوں دوں آپ کو، دین کی مثال دیتا ہوں، ہاں۔ کیا ہے یہ؟ کتاب ہے، اس کی نسبت اللہ سے ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، کتاب اللہ، ہاں۔ اللہ کے رسول، رسول اللہ، تو دونوں اسم ہیں، ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف نسبت دینے کا نام مضاف مضاف الیہ ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ دونوں اسم ہیں، دونوں نون ہیں، اب ایڈجیکٹو کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، ایڈجیکٹو کی بات نہیں ہو رہی ہے، ذہن میں یہ بٹھائیے، 2 نون ہیں، 2 اسم ہیں، 2 نام ہیں، ان دونوں ناموں کو ایک دوسرے سے نسبت دیتے ہیں، ایک دوسرے سے نسبت دیتے ہیں، اس نسبت کو ہم مضاف اور مضاف الیہ کہتے ہیں۔ پہلا جو لفظ آتا ہے اس کو ہم مضاف کہتے ہیں، دوسرا جو لفظ آتا ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں، یعنی پہلے چیز کی نسبت دوسرے لفظ کی طرف کی گئی ہے، پہلے اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہے۔ کتاب ایک اسم ہے، اللہ ایک اسم ہے،
تو ہم اس کتاب کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں. اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب. ہاں, تو اس کو اردو کے اندر یا دوسری زبانوں میں, انگریزی میں, اس کے لیے ہم اپوسٹروفی لاتے ہیں, ایس, یا آف لاتے ہیں. اور اردو میں کا, کی, کے, اردو میں کا, کی, کے. اللہ کا رسول, اللہ کی کتاب, اللہ کا گھر, اللہ کے بندے, ہاں, رسول کے امتی. اس میں کیا ہے, اردو میں جب بولیں گے ہم کا, کی, کے لائیں گے. یا اگر پرسنل کسی چیز کی طرف رکھنا ہے, میں, آپ, تو وہاں پر اردو میں لاتے ہیں را, ری, رے. را, ری, میرا, میرے, ہمارے, ہاں, ہماری. را, میرا, ری, ہماری یا میری, اور یہ ہمارے. تو یہ بھی اس کی علامت ہے. کس کی علامت ہے؟ مضاف مضاف الیہ کی. مگر ہم پڑھ رہے ہیں عربی میں, ہم پڑھ رہے ہیں عربی میں. تو عربی میں یہاں پر بھی اردو کی دنیا, انگریزی کی دنیا الٹی ہے ہمارے مقابلے میں. ہاں, ہمارے مقابلے میں, عربی کے مقابلے میں دوسری دنیا الٹی ہے. ہم کیا بولیں گے؟ پہلے کتاب کو لائے, پہلے کتاب کو لائے. کیوں؟ ہم کتاب کے بارے میں بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ کتاب کس کی ہے, اللہ کے بارے میں بیان نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ کی تو ان گنت چیزیں ہیں. ہاں, تو جو چیز کے بارے میں بیان کرنا چاہیے کہ اس کا ریلیشن کس سے ہے, تو وہ پہلے آتا ہے. ہاں, اردو میں الٹا ہے, جس کا ریلیشن ہے وہ پہلے آتا ہے. اب جیسے میں اپنی مثال آپ کو دے کے بتایا, قلم عارف کتاب اللہ, اس کا ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ عارف کا قلم, اللہ کی کتاب. دیکھیے, ہم کو اصل جس چیز کے اوپر توجہ دینا ہے وہ قلم ہے, جس چیز کے اوپر توجہ دینا ہے وہ کتاب ہے. عارف کی شخصیت پھیلی ہوئی ہے, کئی چیزوں میں بٹی ہوئی ہے, وہ میٹر نہیں ہے. یہ کس کا ہے وہ میٹر ہے, یہ کس کا ہے وہ میٹر ہے. تو عربی زبان میں جو چیز اہم ہوتی ہے اس کو پہلے ذکر کرتے ہیں. دوسری زبان سہارے کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہاں کا, کی, کے کی سہارے کی ضرورت ہے, را, ری, رے کی ضرورت ہے. عربی میں ویسا نہیں ہے. عربی میں بتایا نا بہت رچ لینگویج ہے, اس کا پاور بہت اونچا ہے. یعنی اس کو فقہ اللغہ کہتے ہیں, لغت کی سمجھ. اسے دین کی سمجھ ہوتی ہے نا کہ کس لفظ کے اندر کس طریقے کا پاور موجود ہے. ہم دوسری زبانوں کو جب کمپائر کرتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہماری زبان کمزور ہے اور عربی زبان رچ ہے, مالدار ہے. سائنٹیفک طور پر بھی آپ غور کریں تو کیسا محسوس ہوگا؟ جس چیز کو اہمیت دینا ہے اس کو پہلے لانا چاہیے. ہاں, لیکن ہم, انسان خود اتنا کمزور ہے کہ اس نے جس زبان کو بنایا وہ انسان ہے, انسان بنایا ہے یہ معلوم ہونے کے لیے, اور یہ زبان کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ اللہ کی زبان ہے, یہ آسمانی زبان ہے. ہاں, جنت کی زبان آسمانی ہے, جہنم کی زبان آسمانی ہے, یعنی عربی زبان ہے, آسمانی زبان ہے. اور زمین و آسمان پیدا ہونے سے پہلے 50,000 سال پہلے قرآن لکھا گیا تھا, وہ بھی عربی زبان میں تھے. اور فرشتے جو آپس میں گفتگو کرتے ہیں وہ بھی عربی زبان ہے. آخرت کی زبان بھی عربی ہے, مرنے کے بعد جو سوال جواب کیے جائیں گے وہ زبان بھی عربی ہے. تو اس کو انسان نہیں بنایا, یہ آسمان سے نازل کی ہوئی کتاب ہے, نازل کی ہوئی زبان ہے. دوسرے زبانیں انسانوں کی اپنی سوچ اور فکر سے وہ الفاظ اور چیزیں آئی ہیں. تیلگو ہے, تمل ہے, کنڑی ہے, مراٹھی ہے, پنجابی ہے, جاپانی ہے, فرنچ ہے, جرمنی ہے. یہ انسان ایک دوسرے سے مل کر ایک کلچر بنا, اس کے بعد وہ چیزیں وجود میں آئیں. یہ اس کی زبان
آسمانی زبان ہے، تو اس لیے اس کے اندر مسٹیک ہونے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. بعض چیزیں عربی زبان سے لی گئی ہیں لیکن عربی کسی زبان سے نہیں لی گئی، اس میں کسی کا میتھڈ فالو نہیں کیا گیا، تو اس کا میتھڈ خود اپنا ہے. تو اب ہم جو بات پڑھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ. کیا کہتے ہیں؟ مضاف مضاف الیہ. یہ دو نون ہوتے ہیں. تو پہلا نمبر 1 قاعدہ کیا ہے؟ نمبر 1 قاعدہ یہ لکھیے، مضاف مضاف الیہ دونوں اسم ہوتے ہیں. نون کی پہچان ہونا چاہیے. ہاں ہاں ایکسٹرا کس میں لکھیے، یہ ٹائم ہونے کے بعد میں اس کو بتاتا ہوں. ہاں مضاف مضاف الیہ دونوں اسم ہوتے ہیں. مضاف مضاف الیہ دونوں اسم، دونوں نون ہونا چاہیے. آپ بتائیے کوئی بھی دو نون بتا کے جوڑیے اس کو. دو نون بولیے، اس کو جوڑیے. نہیں اردو میں بولیے پہلے آپ. ہاں تو پہلے کرسی لائیے. یہ کرسی کو آپ بتانا چاہ رہے ہیں، ماجد کو نہیں بتانا ہے. ہاں کرسی یو ماجدین. ہاں ہاں اور بولیے اردو میں بولیے، پھر میں اس کو آپ کو سمجھاؤں گا. دو نام بتائیے، دو نام بتائیے بس. کلاس کا بورڈ، کلاس کا بورڈ. مسجد کی جانماز. ہاں ایسی کئی مثالیں ہیں، ایسی کئی مثالیں ہیں جو آپ دے سکتے ہیں. مسجد کا مصلی، مسجد کا محراب، گھر کی کھڑکی، گھر کا دروازہ. السلام کیا صاحب بیٹھنا چاہ رہے ہیں یا جانا چاہ رہے ہیں؟ 2 منٹ لے لیتا ہوں، بیٹھنا جانا چاہ رہے تھے آپ لوگ. ہاں ٹھیک ہے. نہیں نہیں مجھے تو 10 بجے تک رہے گی، تو آپ لوگوں کو دیر ہو جائے گی. ابھی 2 منٹ میں آ رہا ہوں.
چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم بات کر رہے تھے سب سے پہلے مضاف مضافلے میں دو اسم ہوتے ہیں. مضاف مضافلے میں دونوں اسم ہوتے ہیں. مضاف بھی اسم، مضافلے بھی اسم. مضاف بھی اسم، مضافلے بھی اسم. اچھا، دوسری شرط اس کی اہم شرط، سب سے پہلے بات یہ غور کیجئے، پہلا جو لفظ ہوتا ہے اس کو ہم مضاف کہتے ہیں. پہلا جو لفظ ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ مضاف. تو اس مضاف پر الف لام نہیں آئے گا، اور اس مضاف پر آخری میں تنوین بھی نہیں آئے گی. نہ الف لام نہ تنوین، نہ الف لام نہ تنوین. جیسے یہاں پر ہم کتابو بولے، الکتاب نہیں بولے، کتابن بھی نہیں بولے، تو شروع سے الف لام کٹ گیا، آخری سے تنوین کٹ گئی. پہلی بات پکی ذہن میں بیٹھ گئی. جو مضاف ہوتا ہے وہ پہلا اسم مضاف اس کو کہتے ہیں، اس پر الف لام نہیں آئے گا اسم پر، اور تنوین بھی نہیں آئے گی. اب آپ الٹا سوال مت کیجئے، زیر آئے گا، زبر آئے گا، پیش آئے گا، میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. زیر زبر پیش اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس پر الف لام نہیں آئے گا، تنوین نہیں آئے گی. شیخ زبر آئے گا، شیخ کسرہ آئے گا، شیخ فتح آئے گا، یہ بات نہیں ہو رہی. ہاں، تو صرف تنوین اور الف لام نہیں آئے گے. کسرہ، ضمہ، نصب کچھ بھی آ سکتا ہے، وہ میٹر نہیں ہے. ہاں نہیں نہیں، اس میں خاص بھی ہو یا اس میں خاص نہیں ہو وہ میٹر نہیں ہے. مضاف اسم ہوتا ہے، وہ اس میں خاص بھی ہو سکتا ہے، ہاں اس میں خاص بھی ہو سکتا ہے، اس میں عام بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس پر الف لام اور تنوین نہیں آئے گی. مضاف نہیں آئے گی. اگر اس کو الگ لکھے تو آپ تنوین کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں، الف بھی لکھ سکتے ہیں. جب اس کو مضاف بول کر آپ بول دیے تو نہ اس پر الف لام آئے گا نہ تنوین آئے گی. ہاں سمجھ میں آیا؟ پہلا مضاف کا مسئلہ حل ہوا. مضاف پر نہ الف لام آئے گا نہ تنوین آئے گی. مضاف کے آخر میں زیر زبر پیش کچھ بھی ہو سکتا ہے، فتح کسرہ ضمہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ بحث نہیں ہے. وہ سینٹنس کے لحاظ سے آئے گا. سینٹنس کے لحاظ سے آپ کو فتح بھی آ سکتا ہے، کسرہ بھی آ سکتا ہے، ضمہ بھی آ سکتا ہے. وہ سینٹنس کے اندر جو پوزیشن ہے اس کے لحاظ سے بات ہے. جنرلی مضاف پر الف لام نہیں آئے گا، تنوین بھی نہیں آئے گی. اس کے بعد کا سیکنڈ پارٹ مضاف الیہ، اس کے بعد کا سیکنڈ پارٹ مضاف الیہ، اس پر الف لام اور تنوین دونوں آ سکتے ہیں، لیکن یہ میٹر نہیں ہے. یہاں پر الف لام تنوین یہاں میٹر نہیں ہے. آ سکتے ہیں، الف لام آئے گا نہیں تو تنوین آئے گی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہاں مضاف الیہ پر اہم چیز کیا ہے؟ مضاف الیہ کے آخر میں کسرہ آنا ضروری ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے، مضاف الیہ کے آخر میں کسرہ آنا ضروری ہے. وہ ایک بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں. تنوین والا کسرہ بھی آ سکتا ہے، یا سنگل کسرہ بھی آ سکتا ہے. یہ دو شرطیں ضروری ہیں. یہ دو شرطیں ضروری ہیں. پہلے اس میں الف لام اور تنوین نہیں آئے گی. دوسرے اس میں مضاف الیہ کے آخر میں کسرہ آنا ضروری ہے. کسرہ آنا ضروری ہے. اردو ٹرانسلیشن میں ہم اس کا ترجمہ کا، کی، کے سے کرتے ہیں سمجھنے کے لیے. انگلش میں آف یا اپوسٹرافی کے ذریعے کرتے ہیں. ہاں
سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے. اب اس کو قرآن سے ہم اس کی مثال لیں گے. پہلا لفظ یہ بسم اللہ اصل میں کیا تھا معلوم ہے آپ کو؟ غور سے دیکھیے. یہ اسم اللہ ہی تھا. کیا تھا؟ اسم پر الف لام ہے, اللہ کے نیچے کسرہ ہے, بسم اللہ ہی. اچھا, ہم میم کو کسرہ کیوں دیے؟ اس سے پہلے ہم با بڑھائے. اس سے پہلے با کون سا حرف ہے؟ حرف جار ہے. تو اسم کا الف نہیں پڑھا جاتا, اسم کا الف نہیں پڑھا جاتا. جیسے مسموکا بولیں گے, ماں اسموکا نہیں بولیں گے, مسموکا بولیں گے. تو الف سائلنٹ ہے, الف لکھا جائے گا, پڑھا نہیں جائے گا. لیکن قرآن میں بسم اللہ میں نہ الف لکھا جائے گا نہ پڑھا جائے گا. نارملی الف لکھا جائے گا قرآن کے باہر. قرآن کی کتابت اس کو علماء نے کہہ دیا کہ اس کے اندر چینجنگ نہیں آئے گی. کل سے ہم لوگ ٹائم چینج کریں گے عبد الباری کی وجہ سے. عبد الباری 9:30 سے 10:30. ہاں اچھا ٹھیک ہے, سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ تو یہاں پہلی مثال یہ با کی وجہ سے اس کو ہم کسرہ دے رہے ہیں. بسم اللہ, بسم اللہ تھا تو الف نہیں پڑھیں گے تو کیسا پڑھیں گے؟ بسمی. می کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کس کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں؟ ہاں, اس پر الف لام کیوں نہیں ہے؟ مضاف ہے. اس پر تنوین کیوں نہیں ہے؟ مضاف ہے. اللہ ہی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ مضاف الیہ. اللہ ہی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ مضاف الیہ. اتنے سالوں سے آپ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں, معلوم تھا ریزن؟ ہاں, بسم اللہ, اللہ کے نام سے, اللہ کے. اچھا چلیے سب, اب آپ موصوف صفت بھی پڑھ لیے, مضاف مضاف الیہ بھی پڑھ لیے, جار مجرور بھی پڑھ لیے. تینوں چیزیں اس میں موجود ہیں, تینوں چیزیں اس میں. با آ گیا, کسرہ سمجھ میں آ گیا, مضاف مضاف الیہ اب سمجھ میں آ گیا, اللہ اور رحمان موصوف صفت ہے یہ بھی سمجھ میں آ گیا. ترجمہ کیجئے ذرا, دیکھیے جو پڑھے ہیں اس روشنی میں آپ ترجمہ کیجئے. پورا یہاں تک, یہاں سے یہاں تک ترجمہ کیجئے. ہاں آپ تو تھے اس دن, آپ بولیے. ہاں, جو کس کا ترجمہ کرے بھائی؟ مضاف مضاف الیہ میں کہیں آپ کو جو کا ترجمہ آیا, موصوف صفت میں کہیں جو کا ترجمہ آیا. بڑا مہربان, رحم کرنے والا, کرنے والے, پورا ترجمہ کیجیے. نہیں, آپ سینٹنس میں ترتیب سے جملہ کیجیے, ترجمہ کیجیے کمپلیٹ. یہ تو رحم کرنے والا, بڑا مہربان, یہ لفظی ترجمہ ہو گیا. سینٹنس میں جوڑ کر ترجمہ کیجیے کیسا کرنا چاہیے. آپ گرامر پڑھے, سمجھ میں آیا. ہم پہلے موصوف صفت میں کیسا ترجمہ کریں گے؟ پہلے کس کا ترجمہ کریں گے؟ نہیں, قرآن عربی میں تو موصوف پہلے, ترجمے میں کیا پہلے آتا؟ صفت پہلے آتی. تو پہلی صفت کا ترجمہ کیا ہے؟ الرحیم, رحم کرنے والا. الرحمن, بڑا مہربان. پھر اس کے بعد موصوف اللہ. مضاف مضاف الیہ کا ترجمہ کیا ہوا ہے؟ ہاں, بڑا مہربان, رحم کرنے والا, بڑا مہربان اللہ کے نام سے. جو کہاں پر ہے اس میں؟ تو جتنی کتابوں میں, قرآنوں میں لکھا ہوا ہے یہ سب ترجمہ کرنے والے پڑھے لکھے جاہل ہیں. کیوں؟ روایت چلتی ہوئی آ رہی ہے, غور نہیں کر رہے ہیں اس پر. روایت چلتی ہوئی آ رہی ہے تو بڑے علامہ بھی وہی لکھ رہے ہیں, بچے بھی وہی لکھ رہے ہیں, پڑھایا بھی ویسی جا رہا ہے, جو اردو قاعدے کے, عربی قاعدے کے سراسر خلاف ہے. دیکھیے آپ,
رحم کرنے والے رحمان اللہ کے نام سے. یہاں اس سے پہلے ابدؤ یا اشرع محذوف ہے، شروع کرتا ہوں. اگر وہ محذوف مان رہے ہیں تو جو کا کہیں کوئی تصور نہیں. اس کا ویسا تصور کیوں پیدا ہو رہا؟ گرامر کو گرامر کی حیثیت سے نہیں پڑھے، گرامر کو ترجمے کی حیثیت سے پڑھے تو یہ ساری غلطیاں ہوئیں. عربی کی کیا امپورٹنسی ہے وہ نہیں سمجھے، عربی کی کیا امپورٹنسی ہے نہیں سمجھے. سامنے والے کو سمجھ میں کیسے آنا چاہیے وہ سوچے خالی. اس کے لحاظ سے اس کا ترجمہ جہاں پر بھی جو کریں گے وہ غلط ہے. چلیے تو یہاں ہم کو اس میں جار بھی آ گیا، حرف جار بھی آ گیا، یہ مجرور بھی ہو گیا، یہ مضاف مضافلے بھی ہو گیا، یہ مضاف مضافلے کے ساتھ یہ موصوف بھی ہے. اس کا مضافلے ہے، اس کا کیا ہے؟ ہاں تو ایک سینٹنس دو چیزیں ہو سکتا ہے. آپ شوہر بھی ہیں، کسی کے بیٹے بھی ہیں. آپ شوہر ہے تو بیٹے نہیں ہو سکتے. ہاں آپ کسی کے بھانجے بھی ہیں، آپ کسی کے بھتیجے بھی ہیں، آپ چچا بھی ہیں. تو ایک لفظ کئی پوزیشنیں اختیار کر سکتا ہے. تو یہاں پر یہ مضافلے ہے اسم کے لیے، اور رحمان کے لیے یہ موصوف ہے، رحمان کے لیے موصوف ہے. اس کے نیچے کسرہ اس کی وجہ سے آیا، اس کے نیچے کسرہ اس کی وجہ سے آیا. ہم کیا قاعدہ پڑھے تھے؟ موصوف کو جو اعراب ہوگا صفت کو وہی اعراب ہوگا. ضمہ کسرہ فتح میں سے کوئی ایک اعراب ہوگا. تو یہاں پر اللہ کو کسرہ ہے تو یہاں پر رحمان کو بھی ہم نے کسرہ دیا. اور اللہ کو کسرہ اس لیے ہے کہ یہ اسم مضاف ہے اور اللہ مضاف الیہ ہے. اور اسم کو کسرہ اس لیے ہے کہ با حرف جار ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمجھ میں آیا؟ پہلی قرآن کی پہلی آیت جہاں سے شروع کر رہے ہیں آپ پوری طریقے سے انالیسس کر چکے، اس کو پوری طریقے سے اس کو انالیسس کر چکے. با حرف جار، اسم کی وجہ سے اس کو کسرہ ملا، اس کو بولتے ہیں مجرور. کیا بولتے ہیں؟ مجرور، یعنی اس کو جر دیا گیا ہے، کسرہ دیا گیا ہے. ہاں اسم. پھر اسم مضاف، اللہ مضاف الیہ، مضاف الیہ کی وجہ سے اس کو کسرہ ہے. پھر اللہ موصوف، الرحمن پہلی صفت، الرحیم دوسری صفت. تو ایک موصوف کی کئی صفتیں آ سکتی ہیں، ایک موصوف کی کئی صفتیں. ہاں اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء، هو اللہ الخالق ہے نا، هو اللہ، اللہ موصوف ہے پر. اس کے بعد کتنی صفتیں آ رہی ہیں دیکھیے. اللہ صفت موصوف، الخالق، الباری، المصور، لہ الاسماء الحسنى. تو تین صفتیں یہاں پر ایک ساتھ ذکر کی گئی ہیں، کیونکہ اللہ معرفہ ہے، اس کے بعد کی ساری صفتیں معرفہ ہیں. الخالق، الباری، المصور. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ واضح؟ چلیے سورہ فاتحہ پڑھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ، لام کا کسرہ آ گیا. ہاں الحمد سے آگے پیچھے کوئی بھی ریلیٹڈ نہیں ہے، اس لیے اس کے اوپر ضمہ ہے. رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. دیکھیے رب مضاف ہے، عالمین مضاف الیہ. رب مضاف ہے، کیسا پہچانے ہم؟ الف لام نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے. تو عالمین مضاف الیہ، عالمین مضاف الیہ. تو یہ پہلا مضاف الیہ بسم اللہ کے بعد قرآن کے اندر آپ کو یہ ملا. اچھا ربی کے اوپر کسرہ کیوں آیا؟ ہاں لام کی وجہ سے نہیں، لام کی وجہ سے اللہ پر کسرہ آیا. ہاں اللہ موصوف ہے، اللہ کیا ہے؟ موصوف ہے. رب العالمین اس کی، رب العالمین اس کی صفت ہے.
رب العالمین اس کی صفت ہے. اچھا میں آپ کو معرفہ کیا ہے بتایا تھا. کیا ہے معرفہ؟ نمبر 1 الف لام، نمبر 2 علم، نمبر 3 مضاف. نمبر 3 مضاف. جہاں مضاف آئے گا ہم اس کو معرفہ تصور کریں گے. معرفہ کیا ہے؟ مضاف کیا ہے؟ معرفہ ہے. تو اللہ معرفہ ہے نا، تو رب العالمین بھی یہ معرفہ ہے، اس لیے اس کی یہ صفت بن رہا ہے، اللہ کی صفت بن رہا ہے. یہاں صفت بننے کے بعد مضاف ہے. یہاں صفت بننے کے بعد پہلے تو اللہ کی صفت بن گئی. رب کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے. صفت کیسے ہو گئی؟ اس لیے کہ وہ معرفہ ہے، کیونکہ مضاف معرفہ ہوتا ہے، مضاف معرفہ ہوتا ہے. اور اللہ کی صفت ہے. عالمین کا یہ مضاف ہے، اور عالمین مضاف الیہ ہے. عالمین مضاف الیہ. الحمدللہ رب العالمین. ہاں الرحمن الرحیم یہ بھی اسی کی صفت ہے. رب کے نیچے ہے وہ بھی، الرحمن بھی اس کی صفت ہے، الرحیم بھی اس کی صفت ہے. مالکی یوم الدین، دیکھیے مالکی یوم الدین، مضاف مضاف الیہ کہاں ہے بتائیے یہاں پر؟ مالکی یوم الدینی. ہاں مالکی مضاف ہے، یوم الدین نہیں، یوم مضاف ہے، یوم پھر مضاف الیہ ہے. یوم مضاف الیہ بھی ہے، مضاف بھی ہے. مالکی کیا ہے؟ کیوں مضاف ہے؟ الف لام نہیں ہے، تنوین نہیں ہے. کنفرم ہو گیا؟ یہ بات ہم بولے تھے پہلے، مضاف پر الف لام تنوین نہیں آئے گی. مضاف الیہ کے نیچے کیا آئے گا بولے تھے ہم؟ تو اس کے نیچے کسرہ ہے، تو یہ اس کا مضاف الیہ ہو گیا. یہ اس کا، اب ان دونوں کو الگ پڑھ کے دیکھو. اب یوم الدین تو پھر یہ مضاف ہو گیا. کس کا مضاف ہے؟ اس کا مضاف ہے. یہ مضاف کیوں ہے؟ اس پر الف لام نہیں ہے، اس پر الف لام، اس لیے یہ اس کا مضاف ہے، اور اس کا مضاف یہ ہے، اور یہ اس کا مضاف الیہ ہے، اور یہ اس کا مضاف الیہ ہے. ڈبل ایکشن ہے. دو چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں. ترجمہ کیا ہے اردو کے لحاظ سے؟ جزا، یہ دین کے معنی کے، دن کا مالک. کتنے مرتبہ کی کا آیا اس میں؟ 2 مرتبہ. 2 مضاف الیہ ہے نا. جزا کے دن کا مالک، مالکی یوم الدین. تو یہ پہلا مضاف، پھر یہ اس کا مضاف الیہ، پھر اس کے ساتھ یہ دوبارہ مضاف بھی ہے. کس کا مضاف ہے؟ الدین کا مضاف، یا الدین مضاف الیہ. الدین مضاف الیہ ہے، اس کے لیے کسرہ آیا، تو یہاں پر الف لام آ سکتا ہے، تنوین بھی آ سکتی ہے، تو اس لیے ہم اس پر گفتگو نہیں کریں گے. سمجھ میں آیا؟ اب بہت بھری ہوئی آیتوں کے اندر مذکر مضاف مضاف الیہ کی مثالیں ہیں. چلیے اب سورہ ناس سے شروع کیجئے، دیکھیے کتنی مثالیں ہیں. قل دو بی رب الناس، بی کی وجہ سے ربی، الناس لوگوں کا رب، لوگوں کے رب کے ذریعے. با ذریعے کے معنی میں یہاں پر. ہاں قل میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کے ذریعے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس. ملکی مضاف، الف لام ہے، معروف ہے، پہچان سکتے ہیں نا آپ. الناسی مضاف الیہ ہے. کیسے مضاف الیہ ہے؟ کسرہ ہے. اچھا ملکی پر کیوں کسرہ ہے؟
پہلے جو رب پر کسر آیا اس کی وجہ سے، با آیا نا اس کے نیچے، برب الناس ملک الناس، تو اسی کا رب الناس کا بدل ہے اس کی وجہ سے۔ الہ الناس، لوگوں کا الہ، لوگوں کا معبود، الف لام نہیں ہے اس لیے الہ مضاف ہے، الناسی مضاف الیہ۔ ہاں پڑھیے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواسی، شر پر الف لام ہے نہیں ہے، مضاف، شرری اس لیے ہے کہ اس سے پہلے کیا آیا، من، الوسواس الوسواسی مضاف الیہ۔ پھر الوسواس الخناس میں الوسواس کیا بن گیا، موصوف بن گیا، پھر الخناس اس کی صفت بن گئی۔ الخناسی کے نیچے کسرہ کیوں آیا، الوسواسی کی وجہ سے۔ اب ایسا پڑھیں گے تو غلطی کر سکتے، کیا سوچیے آپ، یہ چیز سمجھ میں آ گئی آپ کو تو آپ غلطی کر سکتے کیا، وسواسہ پڑھ سکتے کیا، آپ نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں وہ ربی کے پہلے با آیا نا، اس سے پورا اسی سے متعلق ہے، ملکی الہی من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، فی حرف جر، صدوری صدر کی جمع صدور سینے، الف لام ہے، ہاں صدور مضاف ہے۔ یہ بات نہیں بولے نا آپ کو، ہم اب نئی بدعت پیدا کر رہے ہیں ہم یہاں، واحد جمع زیر زبر پیش ایسا کچھ نہیں ہے مضاف میں، واحد بھی آ سکتا ہے جمع بھی آ سکتا ہے، اگر آتا تو ہم پہلے ذکر کرتے تھے، آپ کو قاعدے میں لکھاتے تھے مضاف واحد ہونا چاہیے، مضاف جمع ہونا چاہیے، ایسا کچھ نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہاں صدور جمع بھی ہو سکتا ہے، واحد بھی ہو سکتا ہے، تثنیہ بھی ہوتا ہے، واحد جمع ہی نہیں بلکہ تثنیہ بھی ہوتا ہے، آگے اس کی مثالیں آپ کو ہم بتائیں گے۔ ہاں عالمین، ہاں یہ قاعدہ ہم آپ کو جب بتائیں گے اس وقت بتاؤں گا، اس لیے چھوڑ دیا اس کو بھائی۔ میں کیا بولا تھا، واو نون کی علامت ہے، واو نون کی علامت ہے رفع کی، یا نون کی علامت ہے فتح اور کسرے کی، تو یہ کسرے کی علامت ہے، یا نون، یا نون کسرے کی علامت ہے، واو نون فتح کی علامت ہے، ضمہ کی علامت ہے، یا نون کسرہ اور فتح کی علامت ہے، واو نون الف نون، الف نون تثنیہ کے لیے وہ ضمہ کی علامت ہے یعنی رفع کی علامت ہے، اور اس میں واو نون جمع کے لیے رفع کی علامت ہے، سمجھ میں آیا، الف نون تثنیہ کے لیے، واو نون جمع کے لیے، اور یا نون فتح کی ہے اور کسرہ کی ہے، تو یہ مضاف الیہ کسرہ کی حالت میں ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ کسرہ سمجھیں گے ہم اس کو۔ ہاں من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یعنی ہے یہاں تو من الجنہ الگ ہے والناس الگ ہے۔ الف نون تثنیہ کی علامت ہے حالت رفع میں الف نون، کل بتایا تھا آپ کو میں، دیکھیے جیسے کتابن کتابانی، یہ جیسے یہاں پر تنوین ظاہر ہے، یہ الف نون ضمہ کی علامت ہے، ایسے بتایا تھا میں۔ اگر کتابن بولنا ہے تو کتابینی، کتابن کتابینی ایسا آئے گا، یہ اور آگے سمجھانے کے لیے ہے، اب صرف اتنا سمجھ لیجیے، واو نون رفع کی علامت ہے، یا نون فتح اور کسرہ کی علامت ہے، واو نون ضمہ کی علامت ہے، تو آپ اس کو چھوٹی صورتوں میں بہت زیادہ مضاف الیہ کی بحث ہے، آپ اس کو نوٹ کیجیے گا،
بسم اللہ. اب سورہ فرق پڑھیے، اس میں بھی بہت ساری مثالیں ہیں. ہاں، برب الفلق، من شرری، شرری مضاف ہے، ما خلق وہاں پر ورب کی صورت میں ہے لیکن پھر بھی مضاف ہے. چلیے اور من شر غاسق، شر غاسق، ہاں ہاں یہاں نہیں ہے، ہاں یہاں پہ بھی نہیں ہے. اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك، بحمد ربی، حمد مضاف، ربی مضاف الیہ. کس کے؟ ہاں ربی آیا نا، کا الگ ہے، پھر بحمد ربی، پھر کا الگ ہے. ٹھیک ہے، کانا توابا. ٹھیک ہے، اب نوٹ کر کے لائیے جو صورتیں آپ کو یاد ہیں اس میں سے مضاف مضاف الیہ کو نوٹ کیجئے، اس کا قاعدہ سمجھا لیجئے. تو آپ کے پاس دو چیزیں جمع ہو گئیں، موصوف صفت، مضاف مضاف الیہ، جار مجرور، ورب. ابھی سب کو آپ فالو کرنا، ہر چیز کے اوپر آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جملے میں کوئی نہ کوئی چیز اس میں ملے گی. فعل ملے گا، جار مجرور ملے گا، آپ لکھتے جانا اس کے نیچے انڈر لائن ڈال کر. کوئی آیت کے ساتھ اس کے نیچے آپ انڈر لائن ڈال کے لکھتے رہنا. جب اس میں پختہ ہو جائیں گے تو آپ چیلنج بن جائیں گے قرآن سمجھانے میں، قرآن پڑھنے میں، اتھینٹک ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہاں اچھا، یہ جو میں نے لکھا ہے ہاذا، ہادہی، ہاذانی، ہاتانی، ہاؤلائی، یہ صرف دس اور دوس، دس اور دیر، یا ہاؤلائی، وہ سب، یہ سب، یہ اور یہ سب. دوسری زبانوں میں دس میل کے لیے بھی ہے، فیمیل کے لیے بھی ہے. ہم اردو میں ہاں یہ لڑکا اور یہ لڑکی بولیں گے، یہ لڑکی کے واسطے بھی یہی استعمال کر رہے ہیں، لڑکے کے واسطے بھی یہی استعمال کر رہے ہیں. عربی میں ویسا نہیں، عربی میں پردہ ہے، میل کو فیمیل میں نہیں ملا سکتے. دوسری زبانوں میں نہیں، دس بوائے دس گرل بولیں گے آپ. تیلگو میں بھی ویسی ہوگا، دس دونوں زبانوں میں الگ نہیں ہے. عربی زبان میں پہلے سے ہی بتا دیا یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے، دونوں کا اختلاط ناٹ پاسبل. اگر پاسبل تو میں آپ لوگوں کے ساتھ بچوں کو بھی بٹھا لیتا یہاں پر. کئی کال آئے مجھے، میں بولا نہیں شیخ، نیچے ہم الگ سے بڑھ جاتے، پیچھے بڑھ جاتے کرتے. میں بولا نہیں، نو چانس. تو یہ میل کے لیے، یہ فیمیل کے لیے. ہاذا، ہاذا، ہاذیہی مؤنث، دونوں کے معنی یہ انگلش میں دس. اور اگر یہ دونوں بولنا ہے تو ہاذانی میل کے لیے، ہاتانی فیمیل کے لیے. اور یہ بھی دوسری زبانوں میں نہیں ہے. یہ دونوں آپ کو بولنا پڑے گا، دونوں کا لفظ لانا پڑے گا. دیز بوتھ لانا پڑے گا آپ کو انگلش میں. یہاں بوتھ کا لفظ نہیں ہے، الف نون بڑھا دیجئے، ہو گیا. ہاذا، ہاذانی مذکر کے لیے، ہاذیہی ہاتانی مؤنث کے لیے. اور دونوں کی جمع ہاؤلائی، یہ سب، دونوں کی جمع ہاؤلائی. ان کو کہتے ہیں اسم اشارہ، اسماء اشارہ. یہ ایسے اشارہ کرنے کے لیے. یہ قلم ہے، ہاذا قلم، تو اس کو اشارہ کر کے بتا رہے ہیں ہم، تو اس کو بولتے ہیں اسم اشارہ. اس کی جمع اسماء اشارہ، وہ چیز جس کی طرف آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. اشارہ کسی چیز کی طرف نشاندہی کرنے کو اشارہ بولتے ہیں. تو ان کا نام ہی اسماء اشارہ ہے. اسماء اشارہ، یہ مطلب قریب رہا نا، قریب ہے دور ہے. میں یہ پین بول دو، دور ہے قریب ہے، اس لیے اس کو ہاذا بول رہے ہیں. تو اس کو اسماء اشارہ قریب بولتے ہیں. اور
معرفہ ہم کیا بولے تھے؟ معرفہ الف لام، معرفہ علم، معرفہ مضاف، معرفہ اسماء اشارہ، معرفہ اسماء اشارہ. جہاں پر بھی اسماء اشارہ رہیں گے وہ معرفہ کہلائیں گے، نکرہ نہیں کہلائیں گے، وہ معرفہ کہلائیں گے. اس کا استعمال کیسے ہوگا معرفہ کا، یہ آپ کو بعد میں سمجھ میں آئے گا. صرف ذہن میں یہ بٹھا لیجئے کہ یہ معرفہ ہے. ہاں، ذہن میں یہ بٹھا لیجئے کہ یہ معرفہ ہے. چلیے، تو یہ اس کی آپ ایگزامپل اس کے بعد دینا ہے. ہذا کے بعد اگر لانا ہے تو مذکر لائیں گے. ہذا کتاب اللہ، ہذا رسول اللہ، ہذا کتاب، ہذا رسول، ہذا مسجد. مذکر. مؤنث کے لیے ہذہ، ہاں، ہذہ امتن، ہذہ بنتن. مؤنث کی علامت کچھ بھی ہو جس کے اندر گولتے وغیرہ ہو، ہاں، تو آپ ہذہ مسلمتن، ہذہ مومنتن. تسنیہ میں بھی ویسی، ہذانی مسلمانی، ہاتانی مسلمتانی، ہذا بلاغن. ہاں، مذکر ہے نا بلاغن، اس لیے ہذا بلاغن، یہ لوگوں کو پہنچا دی جانے والی بات ہے. تو اس کی مثالیں بھی آپ قرآن سے جمع کر سکتے ہیں. ہذا ہذہ، بولیے ہذا ہذہ، ہذانی ہاتانی، ہاؤلائی. ہذا میل، ہذانی بھی میل، ہاؤلائی دونوں کے لیے. ہذہ مؤنث فیمیل، ہاتانی فیمیل، ہاؤلائی. ہذانی ہاتانی یہ تثنیہ کے لیے، دو کے لیے، دو بولنا ہے، دو قلم بولنا ہے. ہذانی قلمانی، ہذانی قلمانی. دو ٹوپیاں بولنا ہے. ہاتانی قلنسوتانی، یہ دونوں ٹوپیاں ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ تو یہ اسماء اشارہ کیا ہے؟ معرفہ ہے. تو اب تک 4 معرفہ آپ کو معلوم ہو گئے: الف لام، علم، مضاف، اسماء اشارہ قریب. جزاکم اللہ خیرا. اس کی کل زیادہ سے زیادہ مثالیں لائیے آپ. ٹرانسلیشن کیا ہے وہ چھوڑیے، یہ قانون کیا بتا رہا ہے آپ کو، قانون کے لحاظ سے وہ چیز فالو ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے وہ دیکھیے آپ. اگر شروع میں کسرہ آ رہا ہے تو اس کے ساتھ ملا کے لکھیے آپ اور اس کو بریکٹ کر دیجیے. جیسے من شرل، من بھی لکھیے، شرری، اور واضح طور پر زیر زبر لکھیے آپ اس میں. کسرہ فتح ضمہ کیا ہے واضح طور پر ظاہر کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.